بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستو ساتھیوں، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی اللہ رب کریم کے فضل سے خیریت سے ہوں۔ آج ہم ایک اہم ویڈیو پہ آپ لوگوں کے لیے میں ایک اہم ویڈیو بنا رہا ہوں اور ایک اہم ٹاپک پہ بات کرنے جا رہا ہوں، جو کہ اس وقت وبا پھیلی ہوئی ڈینگی کی، اور ڈینگی جان لیوا ثابت ہو رہا ہے۔ جو لوگ اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، اور پلیز برائے مہربانی اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہمیں ڈینگی کے بارے میں آگاہی ہو اور ہم اپنی جانوں کی حفاظت کر سکیں۔ اور جہاں جہاں تک میری ویڈیو پہنچے پلیز اس کو سنیں اور لوگوں کو بتائیں۔ جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ تمام ہیلتھ ریلیٹڈ نوٹیفیکیشن آپ لوگ تک پہنچتے رہیں۔ اور اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈینگی فیور کیا ہے۔ یہ مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے، اور مچھر کون سا؟ فیمیل مچھر، فیمیل ماسکیٹو، اس کے بائٹنگ سے وائرس منتقل ہوتا ہے بلڈ کے اندر، اور 4 سے 7 دن کے اندر ڈینگی میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور ڈینگی سے سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گا کہ ڈینگی کی علامات کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو جو بخار ہے وہ 104 تک چلا جاتا ہے، یہ اس کی بہت بڑی علامت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے سر میں درد رہنے لگے گا، جسم میں تھکاوٹ ہوگی، نوزیا ہوگا، متلی آئے گی، وومیٹنگ، الٹی کریں گے، اور اس کے علاوہ باڈی پورے میں پین ہوگا، اور اتنی تھکن ہوگی جیسے لگے گا کہ پوری دنیا کا کام ہم نے کیا، اور اتنی تھکاوٹ ہوگی نہ آپ اتنا انکمفرٹ فیل کریں گے، نہ آپ سو سکیں گے، نہ بیٹھ سکیں گے، اور بخار آپ کو جو ہے 104 103 کو ٹچ کر رہا ہوگا، بخار نیچے جانے کو نام نہیں لے رہا ہوگا۔ جیسے یہ علامات رونما ہوں فوراً سے ڈاکٹر کے پاس جائیے اور اپنے تمام ریکوائرڈ جو ٹیسٹ ہیں ڈینگی کے وہ کروائیے، جس میں پلیٹلیٹس کاؤنٹ چیک کرتے ہیں، اور ڈینگی کے دوسرے ٹیسٹ ہیں وہ کیے جاتے ہیں ڈینگی کو کنفرم کرنے کے لیے۔ اگر ڈینگی اللہ نہ کرے پازیٹیو ہے تو ڈاکٹر صاحب آپ کو ایڈوائز کریں گے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، اور اس پہ عمل کر کے اپنی جان کو اور اپنے گھر والوں کی، اہل و عیال کی جان کو بچایا جا سکتا ہے۔ پھر جب ڈینگی یہ بگڑتا ہے تو اس کے لائف تھریٹنگ جو سائنز ہیں وہ بتا دوں۔ آپ کے ناک سے خون بہنا شروع ہو جائے گا، آپ کی زبان سے بلیڈنگ شروع ہو جائے گی، آپ کے سٹول میں بلیڈنگ ہوگی، آپ کی یورین میں بلیڈنگ ہوگی، آپ کے برین میں بلیڈنگ شروع ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پلیٹلیٹس کاؤنٹ جو ہے جب ڈاؤن ہو جاتی ہے، اس کا رول کیا ہے؟ پلیٹلیٹس کا مین رول کیا ہے؟ یہ ان کا کام یہ ہے کہ یہ ہیموسٹیسس ان کا فنکشن ہے، تھرومبوسس اس کا فنکشن ہے، اور وونڈ ہیلنگ میں اس کا فنکشن ہے۔ اگر پلیٹلیٹس کم ہو جائیں تو جناب آپ کا بلڈ کلاٹنگ کی صلاحیت جو ہے ختم ہو جاتی ہے۔ ہلکا سا بھی آپ کا بلڈ ویسل ڈیمیج ہوا تو بلیڈنگ وہاں سے شروع ہو جائے گی۔ اور یہ جو پلیٹلیٹس ہوتے ہیں یہ آپ کی بلڈ کلاٹنگ کر کے آپ کی بلیڈنگ کو روکتے ہیں، اور پلیٹلیٹس کی موجودگی جسم میں انتہائی ضروری ہے۔ اگر پلیٹلیٹس 10,000 سے نیچے چلے جائیں تو ڈیتھ واقع ہو جاتی ہے، بندہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، اس کی موت ہو جاتی ہے۔ بھائیو، اس بخار کو اب ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، ڈاکٹر صاحب نے کہا جناب یہ تو وائرل انفیکشن ہے، یہ سیفیکسام لے لیجئے، یا انہوں نے کہا زیتھرومائسن میں لکھ رہا ہوں یہ استعمال کر لیجئے، یا انہوں نے کہا جی میں سپروفلاکسن لکھ رہا ہوں یہ استعمال کر لیجئے، یا میں لیووفلاکسن لکھ رہا ہوں یہ استعمال کر لیجئے۔ خدا را جب پتہ نہیں چلتا بخار کا، ٹھیک ہے تھروٹ انفیکشن بھی ہوگا، آپ گلا چیک کر رہے ہیں لائٹ سے، آپ دیکھ رہے ہیں گلے کے جناب گلا آپ کا پکا ہوا ہے تو آپ کو انفیکشن ہے۔ نو وہ وقت چلا گیا، اب ڈینگی پھیل چکا اس خطے میں، اور کوئی بھروسہ نہیں کہ ڈینگی کے مچھر نے میں کاٹا ہو۔ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے فی الفور امیجیٹ بیسس پہ ڈینگی ٹیسٹ کروانا ہے، تاکہ اس کے بعد ملیریا کروائیں، ٹائیفائڈ کروائیں، لیکن سب سے پہلے ڈینگی کروائیں۔ ڈینگی ٹیسٹ کروانے سے اگر خدا نہ خواستہ ڈینگی ہے تو ہم پراپر ڈینگی کے علاج پہ چل پڑیں، ادروائز ایسا نہ ہو کہ اس کو ہم دوسرا وائرل انفیکشن یا بیکٹیریل انفیکشن سمجھ کے ہم اس کو ہلکا لیں
اور ہماری جان چلی جائے۔ یہ ڈاکٹر صاحبان سے میری گزارش ہے جو چھوٹے دیہاتوں میں گلی محلوں میں بیٹھے ہیں، خدا را پہلی بات تو MBBS ڈاکٹر کے علاوہ کسی کو نہیں دکھانا چاہیے، کیونکہ وہ ایک پڑھا لکھا آدمی، اس نے ڈگری حاصل کی ہے۔ اب ڈسپینسر کمپاؤنڈر بیٹھ کے آپ کا علاج کریں گے تو یہ قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ ہر بندے کی ڈومین ہے، ہر بندے کا ایک فیلڈ ہے، تو وہ اس کو اپنی ڈومین میں رہ کے کام کرنا چاہیے، نہ کہ دوسرے کی ڈومین میں گھسنا چاہیے، اس سے جانیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد اب جب آپ کے یہ سمٹم سائنز ہیں تو فوراً آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، اپنا ڈینگی ٹیسٹ کروائیں۔ پھر میں نے آپ کو اس کی لائف تھریٹننگ امپیکٹ بھی بتا دیا ڈینگی کا، کہ ڈینگی سے جب یہ بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے تو آپ اٹ مینس کہ آپ کی پلیٹلیٹس 10,000 سے نیچے چلے گئے ہیں اور آپ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو اس لیول تک نہ پہنچیے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے جس کو ڈینگی ہے، پانی کا زیادہ استعمال کریں، جوسز پئیں فریش فروٹس کے، سبزیاں کھائیں، لیفی ویجیٹیبلز اور ان کا بھرپور استعمال کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ پپیتا، پپایا جسے میں بولتے ہیں، پہلے تو لوگ مذاق سمجھتے تھے کہ پپیتا کے پتوں سے ڈینگی صحیح ہوتا ہے، پلیٹلیٹس کاؤنٹ اپ ہوتی ہے۔ اللہ کی مہربانی سے جس شخص نے بھی اس پپیتے پہ کام کیا اس کو میرا سلام ہے۔ یہ پپیتے کے پتے، ان کے اندر کیونکہ ان کے اندر وٹامن ای بھی ہے، اس کے اندر وٹامن سی بھی ہے، اس کے اندر وٹامن اے بھی ہے، اس کے اندر اینٹی آکسیڈنٹ اور بھی ہیں، گلائکوسائڈز بھی ہیں، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو پپیتا آپ کے پلیٹلیٹس کی پروڈکشن میں بہت بڑا رول ادا کرتا ہے، بہت شاندار چیز ہے۔ اور پپیتے کے پتوں کا استعمال کریں، زیادہ سے زیادہ پپیتے کا پھل کھائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے کہا آپ ویجیٹیبلز لیں، استعمال کریں، فروٹس جوسز لیں فریش، ان کا استعمال کریں۔ باقی آپ جو ہے دوسرے فاسٹ فوڈ سے، شوگر، چینی سے اور ان چیزوں سے، بیکری آئٹم سے، آپ فاسٹ فوڈ سے، ان چیزوں سے بچ جائیں، اس سے آپ کے پلیٹلیٹس بڑھیں گے نہیں بلکہ کم ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک انمول نسخہ میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ جب کرونا آیا تھا، کووڈ، تو کتنے لوگوں کی جانیں گئیں، جن لوگوں نے نہیں اس پہ عمل کیا انہوں نے نقصان اٹھایا۔ میں اس کا وٹنس ہوں، میں اس کا گواہ ہوں، ہزاروں لوگ اس سے صحت یاب ہوئے۔ نیپالی چرائتا، یہ نسخہ میرا ہے، نہ کسی حکیم کا ہے، یہ نسخہ میرے شیخ ہیں ڈاکٹر پروفیسر محمد مقصود الہی نقشبندی دامت برکاتہم عالیہ۔ آپ کیمسٹری کے پروفیسر، ریٹائرمنٹ گریڈ 20 سے، آپ ایک اللہ کے ولی ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ ایک MSc کیمسٹری PhD، اور اس کے ساتھ آپ ہومیوپیتھک میں گولڈ میڈلسٹ، آپ ہربل میں، یونانی میں گولڈ میڈلسٹ، اور حکمت آپ کے نسل در نسل چلتی آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اللہ کے ولی اور ایک سائنٹسٹ ہیں۔ آپ نے پریس کانفرنس کی تھی، جن لوگوں نے اس پہ عمل کیا، ایک شخص کو بھی جو کووڈ میں تھا، موت کے میں تھا، وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا، اور جس نے پیا اس کو کرونا آج تک نہ ہوا۔ کرونا یہ اینٹی وائرل بھی ہے، یہ اینٹی بیکٹیریل بھی ہے، یہ اینٹی فنگل بھی ہے، یہ انرجی بوسٹر بھی ہے۔ ایک چمچ نیپالی چرائتا کا لیجئے، اس کو ایک گلاس پانی میں بوائل کیجئے، جب ہاف کپ رہ جائے اس کو صبح شام اس طرح کر کے 2 ڈوز لیجئے۔ 2-3 دن میں آپ کھڑے ہو جائیں گے، نہ ہیپیٹائٹس سی کا بھی اس سے خاتمہ ہوگا، ہیپیٹائٹس بی کا بھی اس سے خاتمہ ہوگا، آپ کا لیور بھی ہیلدی ہوگا، آپ کا کووڈ بھی جائے گا، آپ کا ڈینگی اس کی مجال نہیں ہے کہ اس نسخے سامنے ٹھہر سکے۔ اس کا ضرور استعمال کریں، اس نسخے کو پھیلائیں۔ جب میں نے اس کو پڑھا، اس کی سائنٹیفک ریزنز پڑھی، اس کو میں نے سائنس کے پوائنٹ آف ویو سے پڑھا، میں نے اس کے فارماکالوجیکل ایکشن پڑھا، میں نے اس کے کانسٹیچوئنٹس پڑھے، پھر میں نے اپنے گھر میں نے اس کو کم و بیش 4 سال مسلسل استعمال کیے۔ میں نے خود استعمال کیے، 1 گلاس صبح 1 شام۔ اللہ رب کریم کے فضل سے جتنا بڑا کرونا آیا، مسلسل ہم کووڈ کے لوگوں میں گھومتے رہے۔ میں اسلام آباد تک میں نے ٹریولنگ کی، اللہ رب کریم کے فضل ایک دن بھی مجھے کووڈ کی شکایت نہیں ہوئی۔ یہ بہت شاندار چیز ہے، اس کا استعمال کریں، اور پپیتے کے پتے استعمال کریں، انار کا استعمال کریں بھرپور، زیادہ سے زیادہ، اور پالک کا استعمال کریں آپ، اور اس کے علاوہ جتنی فریش ویجیٹیبلز ہیں، اب سٹرس فروٹ، اورنج ہے آپ کا، لیمو ہے، گریپ فروٹ ہے، زیادہ سے زیادہ استعمال کروائیں ڈینگی والے کو، کووڈ والے کو۔ اللہ رب کریم کے فضل سے آپ کی اس موذی مرض سے جان چھوٹ جائے گی، آپ کا امیون سسٹم بوسٹ اپ ہو جائے گا، آپ کا وائرس بھی کل ہو جائے گا، آپ ہیلدی ہو جائیں۔ اس نسخے کو جہاں تک ہو سکے آپ پھیلائیں۔
یہ صدقہ جاری ہے، انسانیت کی خدمت ہے، اس میں کوئی معاوضہ کسی سے کوئی طلب نہیں کر رہا، یہ اللہ کی رضا کے لیے، اور اس پہ عمل کیجئے اور اپنے اہل خانہ کا خیال کیجئے۔ انشاءاللہ ہماری پھر کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی اور نئی میڈیکل انفارمیشن کے ساتھ، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچتا رہے گا۔ پھر میں آخر میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا، چینل کو جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں، جنہوں نے اس کو گھنٹی کے بٹن کو پریس نہیں کیا اس کو پریس کریں، تاکہ تمام نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتے رہیں۔ اور آپ لوگ یوٹیوب پہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کی آپ ویڈیو سنا کریں، وہ بڑے نالج والے ہیں۔ ایسے جیسے اٹھ کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور یوٹیوب میڈیکل کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، ان کی باتوں سے اوائڈ کیجئے، کہیں آپ کی صحت کا نقصان نہ ہو، اور فوراً سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ حافظ۔